ہم اپنی شروع کرنے لگے ہیں اور یہ ہے جناب اس پہ سیدنا نوٹوریس سیدنا جو پریزن ہے ایسٹیمیٹڈ 150,000 لوگوں کو اس کے اندر جیل کیا گیا تھا اور وہ لوگ جو کہ 2011 سے سیریا کے اندر مسنگ تھے ان کو بھی رپورٹ کیا جاتا تھا کہ شاید وہ یہاں پہ آ جاتے تھے. جو سلائٹلی بھی کوئی ڈیسنٹ دکھاتا تھا یہ اس کے اساد رجیم کے اگینسٹ اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا اور پھر وہ غائب ہو جاتا تھا ایسا کہ اس کو زندگی میں کبھی وہ پھر نظر نہیں آتا تھا. انڈر الاساد رجیم یعنی کہ بشار الاسد کی جو رجیم تھی اس کے اندر لوگوں کے ساتھ بڑے ظلم کیے جاتے تھے. اس میں سے ایک یہ تھا کہ جو کوئی بولے گا اس کو پکڑ کے اندر ڈالا جائے اور بہت کم کوئی بہت ہی کوئی خوش نصیب ہوتا تھا جو یہاں سے باہر نکل کے آتا تھا ورنہ آتے نہیں تھے. اس کے اوپر بات کرتے ہوئے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے رپورٹ کیا ہے کہ تقریباً thousands of Syrians جو ہیں وہ یہاں پہ مر گئے کیونکہ ان کو میس ایگزیکیوشن کیا جاتا تھا اور ان کو جو ہے ٹارچر کیا جاتا تھا, مارا پیٹا جاتا تھا, بے تحاشا ان کو ریپ کیا جاتا تھا اور اس کی وجہ سے وہ انجریز ڈیزیز اسٹارویشن کی وجہ سے لوگ مر جاتے تھے. کچھ لوگوں کو تو اتنا مارا جاتا تھا کہ وہ پاگل ہو جاتے تھے, یعنی اتنا ظلم اور ٹارچر کیا جاتا تھا اور وہ خود ہی کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے لیے مرنا جو ہے وہ بہتر ہے. سائدنا جو ہے از ون آف دا موسٹ انفیمس جو ہے وہ سائٹس, اس کو سلاٹر ہاؤس آف بشار الاسد بھی کہا جاتا تھا. یہاں پہ 13,000 لوگوں کو ہینگ کیا گیا تھا بٹوین 2011 اینڈ 2015. تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ جس وقت ریولوشن ابھی آئی ہے سیریا کے اندر تو کس چیز کو سب سے پہلے انہوں نے آزاد کرایا ہوگا تھا. جسٹ لائک ان فرانس بیسٹیل جو تھی نا ان کی پریزن جو کہ سمجھی جاتی تھی بڑی نوٹوریس ہے, جو کوئی کنگ اور کوئین کے خلاف بولتا تھا اس کو ڈال دیا جاتا تھا جیل کے اندر. بیسٹیل کے اوپر سب سے پہلے جیسے لوگوں نے حملہ کیا تھا اسی طرح جیسے ہی ریبلز جو ہیں انہوں نے آزادی دلائی اور بشار الاسد بھاگے, ریبلز نے سب سے پہلے یہ جو ہے دھاوا بولا, یعنی ان سینس کہ انہوں نے کہا کہ اس پریزن کو ہم کھولیں گے تو لوگ بھی آگے وہاں پہ جو سیلیبریٹ کر رہے تھے سڑکوں پہ انہوں نے کہا ہم بھی جائیں گے. حالانکہ ریبلز نے ان کو کہا کہ آپ ادھر نہ جائیں, یہ جو ہے حیات تحریر الشام کے, اور انہوں نے کہا کہ آپ اندر نہ جائیں, پتہ نہیں اندر کے کیا حالات ہویں گے, آپ برداشت بھی کر سکیں گے یا نہیں. لیکن لوگوں نے ایک نہ سنی, لوگوں نے دھکے مار کے جو ہے وہ اندر چلے گئے. بہت سارے لوگوں کو تو مورگ میں بھی لے کر آئے جو ہے یہ ریبل فورسز یہ لے کر آئی وہاں پہ اور جو ہے مورگ میں, لیکن جو ہے وہ لوگوں نے جو اپنی باڈیز پھر اپنے لوگوں کی پیاروں کی ڈھونڈنی شروع کی. اس میں سے ایک جو تھا نیزر الحمادہ تھا, سیرین ایکٹیوسٹ تھا جو کہ یورپ سے جو ہے وہ آیا تھا اور یہاں پہ سیریا میں 2022 میں آیا تھا. لیکن جیسے ہی آیا تھا اس کو یہ کہا گیا تھا کہ شاید تم سپائی ہو یا کیا, تو اس کو امپریزن کر دیا گیا تھا اور اس کی جو ہے ایک بالکل سلی گلی بدبو والی ایک جو بیچاری اس کی لاش تھی وہ وہاں پہ بلڈی شیٹس جو ہیں اس کے اندر ریپڈ پائی گئی. پتہ نہیں کتنا مارا تھا اس کو. اسی طرح وہ کہتے ہیں جی ہلالہ مریے ایک اور پیلسٹینین مدر ہیں اور 4 یہ اس ماں کے 4 بچے تھے. آپ سوچو ذرا, یہ جو آپ تصویر اس وقت ہمارے دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ہمارا جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں, وہ ماں کھڑی ہوئی اس کے اندر جو پریزن کے اندر گئی ہے وہ کتنی رو رہی تھی. اس میں سے اس کو ایک بچہ اپنا ملا ہے, 4 اس کے بیٹے اٹھا کے لے گئے. وہ کہتے ہیں جی الاسد کی رجیم جو ہے 2013 میں انہوں نے کریک ڈاؤن کیا تھا یرموک پیلسٹینین ریفیوجی کیمپ پہ اور میرے 4 بچے اٹھا کے لے گئی تھی. اور ان میں سے جو اب ادھر آ کے اس نے دیکھی ہے تو ایک اس کی بچے کی جو ہے انتہائی بری حالت میں اپنا ایک بچہ اس نے پہچان لیا. وہ کہتی ہے میرے باقی بچے کہاں ہیں میرے بچے جن کو کہ یہ اٹھا کر لے گئے تھے اور وہ رو رہی تھی اور پیٹ رہی تھی جب وہ پریزن کے اندر گئی ہے. وہ کہتی ہے اس نے کہا ریبلز کو کہ میرے بچوں کو ڈھونڈو. اسی طرح اماد حبل جو ہیں وہ تو کھڑے رہے, وہ بھی ذرا تصویر آپ دیکھیں ہمارے ٹی وی پہ آپ دکھائیں گے, گم سم وہ آدمی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے وہاں پہ مورگ کے اندر اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ریالٹی کو میں برداشت کیسے کروں. اور وہ جو تھا اپنے بھائی کی دایا حبل جو تھی اس کی وہ ڈھونڈ رہا تھا, لاش ڈھونڈ رہا تھا جو کہ اس کو ملی. وہ کہتا ہے جی کہ یہ واپس آیا تھا یہاں پہ اور اس کو پکڑ کے لے گئے تھے اور میں نے اس کو کہا تھا کہ تم نہ جاؤ یا نہ آؤ یہاں پہ واپس, لیکن اس نے سنا نہیں ہے اور جیسے ہی آیا تو اس کو پکڑ کے لے گئے. اس کا کیا کرائم تھا, وہ تو باہر رہتا تھا, وہ تو اس ملک کو ہی بلانگ نہیں تھا کرتا, تو اس کو کیوں ایسے مارا. ہوا یہ تھا کہ وہ 2003 میں جو ہے وہ چلا گیا تھا, سعودی عربیہ میں رہتا تھا, لیکن وہ ظاہر ہے کہ اپنی فیملی کو ملنا چاہتا تھا اور وہ جب واپس آیا تو اس کو سیرین فورسز نے ملٹری فورسز نے اٹھایا, اس کو مارا پیٹا اور اس کو کہا کہ تمہیں تو کہا تھا ہم نے کہ ملٹری سروس کرو. تو اس نے کہا جی میں نے لیٹر لکھ کے دیا تھا کہ میں ملٹری سروس نہیں کرنا چاہتا, اسی لیے میں ملک سے چلا گیا تھا. تو وہ کہتا ہے اس کا بھائی کہتے ہیں اب یہ کہ اس کا صرف اتنا قصور ہے کہ جی وہ ملٹری میں سروس نہیں کرنا چاہتا تھا اور ملک چھوڑ کے چلا گیا تھا.
تو اس کو بھی اپنی بھائی کی جو ہے ادھر آدھی جو ہے وہ سڑی ہوئی گلی ہوئی جو ہے لاش ملی ہے. سیرین ریبلز جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ اب وہ جو ہے یہ نوٹوریسلی جو ہارش پرزنز تھیں ان کا اور بھی پتہ چلائیں گے اور ڈھونڈیں گے کہ باقی کے لوگ کہاں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سیدنا کا جو سینٹر ہے اس پرزن کا انہوں نے کھودنا شروع کر دیا ہے, جس کو کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ وٹنس بھی کیا, کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے نیچے بھی انڈر کور جو ہیں بہت سارے سیلز ہیں. البتہ جب وہ کھودتے چلے گئے تو وہاں سے پھر کچھ دیر کے لیے وہ چپ بھی کر گئے. انہوں نے کہا جی چپ کرو, شاید ہمیں پتہ چلے کہ ڈیٹینیز کوئی نیچے پھنسے ہوئے ہیں یا کوئی اور یہاں پہ جیلیں ہیں یا کوئی اور راستے ہیں, کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ لوگ یہاں پہ غائب ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ نیچے ٹریپس ہوئیں, لیکن کوئی بھی آواز نہیں آئی. ظاہر ہے بھائی جان آواز کیسے آنی ہے, صدیوں سے لوگوں کو پکڑ کے ڈالا ہوا ہے, وہ مر کھپ گئے ہوں گے بیچارے, ان کو چوہے کھا گئے ہوئیں گے, کوئی اور ان کو جانور کھا گئے ہوئیں گے. تو بہرحال جی ان کو کوئی آواز نہیں آئی. تو ایز فار ایز وائٹ ہیلمٹس جو کہ یہاں پہ یہ جو سارا کام کرتے ہیں سیرین سول ڈیفنس والے جو اس طرح کا, وہ کہتے ہیں کہ یہ بیس لیس پھر خبریں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں کچھ بھی یہاں پہ نہیں ملا. لیکن لوگوں کا یہ خیال نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں نہیں یہاں پہ کوئی ٹنلز ہوئیں گے, بیسمنٹس ہوئیں گے, ہڈن ایریاز ہوئیں گے, کھودو اور فائنڈ آؤٹ کرو کہ یہاں پہ کیا ہے. حیات تحریر الشام والوں نے البتہ کہا ہے ہر وہ آدمی جو کہ ان ٹنلز اور ان پرزنز کے بارے میں جانتا ہے, بہت ساری ایسی پرزنز ہیں جن کو کہ ہمیں نہیں پتا, جو کہ شاید انڈر گراؤنڈ ہیں, جو کہ شاید ان کے پیلسز کے نیچے ہیں, جنہوں نے رکھی ہوئی ہیں چھپا کے. اگر کسی کو بھی اس کا پتہ ہے اس کو ہم عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں, ہم اس کو معاف کر دیں گے, ہم اس کو کچھ نہیں کریں گے. لیکن عامر صاحب یہاں پہ ایک کویسچن ہے, کویسچن یہ ہے کہ جو جانتا ہے کہ میں اس کی بشار الاسد کی رجیم کا بندہ ہوں اور میں نے ان لوگوں کے ساتھ اتنے ظلم کیے ہیں, وہ یہ ہمت اب کرے گا ان کو جا کے بتانے کی. اینڈ ایز وی اسپیک, ابھی ایک سیکنڈ پہلے ہمیں جو ابھی میں دیکھ بھی رہی تھی کہ ایک امریکن جو ہے وہ بھی اس کا نام جو ہے ابھی سامنے آیا, ٹریوس ٹمرمین. اس کو بھی کچھ عرصہ پہلے یہ بھی کچھ جرنلزم کرنے کے سلسلے میں یہاں پہ آیا تھا, اس کو پکڑ کے لے گئے تھے. یہ بھی اب بیچارہ جو ہے اس کو بھی آزاد کرایا گیا ہے. ویری ویری سیڈ, ویری سیڈ. اتنا ظلم, توبہ توبہ توبہ. یہ تھی ہماری آج کی رپورٹ.